یہ خصوصاً اور عالم اسلام کے لیے عموماً یادگار دن ہے۔ ہم سب کے ماوا و ملجا ہمارے آقا و مولا شہنشاہ ہندوستان سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، اور ہر ہندوستانی مسلمان جو یہاں پر رہتا ہے یا باہر رہتا ہے وہ دل میں عقیدت خواجہ اعظم کی ضرور رکھتا ہے، سوائے اس کے جس کے دل میں کینسر ہو، بد عقیدگی کا یا اولیاء دشمنی کا۔ میرے عزیزو، کیوں نہ ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اس لیے کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے ان کے دربار میں یوں کہا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اولیاء کاملین نے بھی یہ کہا ہے کہ تیرے در سے یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در سے یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، جو آئے وہاں پر وہ خود غریبوں کو نوازنے والے ہو گئے۔ تیری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں غریب بڑا اور تو بڑا غریب نواز۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب آپ سنتے ہوں گے، ہم تو ویسے انہیں عطائے رسول سے یاد کرتے ہیں، نائب رسول سے یاد کرتے ہیں، خواجہ خواجگان کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ ہند الولی کا ایک لقب سنتے ہیں، ہند الولی۔ ہند الولی جو ایک لقب ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں تو آپ کو حقیقت کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ ہند الولی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ کو کہا جا رہا ہوگا ہند الولی، جبکہ عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ جب کیا جائے، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان۔ یہ نہیں ہے ہندوستان کا ولی، ہندوستان کا بادشاہ نہیں، ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، یہ ہندوستان ہی ولی کا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پورے ہند کو منسوب کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر مسلمانان ہند پر ایک بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اور آپ آئے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے۔ آپ کا اپنا وطن، آپ کا اپنا علاقہ سنجر جہاں پر آپ رہے، اور اس کے بعد پھر علم دین حاصل کرنے کی غرض سے جب نکلے، نیشاپور، سمرقند، بخارا، بغداد، یہ تمام علاقے ہوتے ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر مدینہ رسول میں حاضر ہوئے، تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو جو جالیوں کے اندر خدام خدمت کرتے ہیں ان میں سے کوئی آ کر کے پکارا، کہا روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ معین الدین کو بلاؤ، اے حاضرین، اے زائرین، تم میں سے کوئی معین الدین ہے تو آگے آ جائے، تم میں سے کوئی معین الدین ہے تو آگے آ جائے۔ کئی لوگ اس وقت معین الدین کے طور پر آگے آئے، تو خدام نے کہا ایک ہی کو پکارا گیا ہے۔ وہ خدام پھر اندر گئے، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے سے ہم نے یہ آواز سنی، وہ معین الدین جو چشت سے آیا ہوا ہے اسے بلایا جائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے بالمشافہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور کیوں نہ کریں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ آل میں سے ہیں، یعنی حسینی اور حسنی سید ہیں، ان کے باپ حسین اعظم کی اولاد میں سے اور ماں حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ ماں کی طرف سے امام حسن نانا ہیں اور باپ کی طرف سے امام حسین دادا ہیں۔ دادا اور نانا دونوں ددیال اور ننیحال سے جو آل رسول ہے، اسے اپنے رسول کی بارگاہ میں شرف زیارت کیوں نہ ملے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے، ہندوستان جاؤ کام کرو نہیں، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے۔ ولایت کا ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی ہے، ولایت کا ایک معنی، اور ایک ہے ولایت کا معنی حکومت، ایک ہے معنی حکومت۔ جیسے والی ہندوستان اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کا والی، ولایت کا
جو رکھنے والا ہے. ولایت ایک معنی میں حکومت کا ہے اور ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی کا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ اے معین الدین میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی، تو بزرگوں نے فرمایا اس میں دونوں معنی آ گئے، اللہ رب العزت کی ولایت بھی اور پورے ہندوستان کی حکومت و ولایت بھی آپ کو عطا کی گئی. اور جو رسول پاک کی زبان سے نکلا وہ ولایت چند سال کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال گزر گئے اب بھی وہ ولایت باقی ہے، آج بھی وہ ولایت باقی ہے. مجھے بتاؤ اجمیر معلیٰ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں عرس غریب نواز کے موقع پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غریب نواز کو دیکھا ہی نہیں. کون ہے ہم میں سے دیکھا ہوا؟ نہ قریب کے باپ دادوں نے دیکھا، پھر بھی وہ عقیدت و محبت کہ وہاں جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں، راستہ بھر تکلیفیں اٹھا کر کے بھی اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں. جس طرح سے بھی چاہے ایک جمع غفیر اور سے غریب نواز میں حاضر ہوتا ہے. میرے عزیزو یہی ولایت ہند ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریب نواز کو عطا کی گئی، اور وہ ہے حکومت سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر ان کی قائم ہے. میں آپ کو بتاؤں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی ولایت، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے. آپ کا استقبال یا پھر عالی شان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا، بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے. آپ کو میں بتاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں ہے؟ اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا. یہاں تک کہ فرماتے میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لیا. راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے. ملتان جو آج پاکستان میں، وہاں کے حالات بڑے خراب تھے، ملحد لوگ تھے، بہت سارے لوگ خدا کا ہی انکار کرتے. وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کر. وہاں کا جو بڑا ملحد تھا اس نے اپنے 4 لوگوں کو، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہیپناٹزم کہا جاتا ہے، عمل تنویم، سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے، یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا. ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا. آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا. کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا. اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملحدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے. عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے. اتنا ہی نہیں، 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر. پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک. پھر وہاں سے دلی تشریف لائے. یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا. تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے. ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی. راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا. اسے بڑا غرور تھا، تکبر تھا. اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا، پیشاب کی پوجا، شرمگاہوں کی پوجا، ان تمام چیزوں میں تو ملوث تھے، اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے. یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا
تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا, کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا, ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو, ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے, لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی, علم نجوم کی ماہر, اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی. تو جب اس خاتون نے, اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں, کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں. اور آگ ہون کیا گیا, اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی. سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی. اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے, کوئی یہاں پر نہ آنے پائے, جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی. پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا کیا, بھوٹان کا ایک اور, بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی, ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا. اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں, ہماری دھرتی پر, اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے. کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی. یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے اس کا آتا پتہ, یہ کہاں رہتا ہے, کیا ہے. تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے. ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش, یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے. وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, امامہ پہنا, داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتا چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں. وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے, صبح شام آتا رہا. ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا, اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا, وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں. تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا, لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا, اس وقت رات ہو چکی تھی, آدھی رات. وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے, کوئی نہیں. تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مصلے پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے. آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا, بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا, رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے ہیں؟ رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی اور سرکار غریب نواز نے فرمایا تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی. اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے, آخر میں آپ نے فرمایا اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو, جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو, جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو. جبے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور قدموں پر رکھا اور کہا میں نے بڑی زندگی جادو کہانت جوتشوں کے ساتھ گزاری, مگر یہ جمال غریب نواز کا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا, جس کا دل بھی حسین ہو اور چہرہ بھی حسین ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر گر کر وہ اسلام میں داخل ہوا. اس کے بعد آپ نے نام ضیاء الرحمن رکھا. ضیاء الرحمن اور وہی شخص ہے جو اجمیر معلیٰ تک لانے میں سرکار غریب نواز کا ہم سفر اور ساتھی رہا. یہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں, ہر دشمن کے منہ کو موڑتا ہے اور اپنے دین کی خدمت پہ لگاتا ہے.
اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حرم پاک کی حفاظت ان لوگوں سے کرتا ہے جو حرم کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسا سیکورٹی گارڈ، باڈی گارڈ بن کر کے پورے سفر میں رہا کہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا جو جاسوسی کے لیے آیا. اور ادھر اجمیر سے ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج نے اعلان کیا تھا جتنی چوکیاں ہیں سرحد پر سب پر یہ تصویر دی جائے اور سخت ناکہ بندی کی جائے کہ کوئی درویش آنے نہ پائے، اس شکل والا کوئی اندر آنے نہ پائے. تو سب جگہ چوکیاں لگائی گئی تھی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاہور سے نکل کر تشریف لا رہے تھے، وہ پنجاب کا راستہ تھا، امرتسر کا، بھٹنڈا، پٹیالہ، یہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے. تو ضیاء الرحمن نے پہلے ہی بتایا کہ سرکار ہمارے داخلے کا کوئی راستہ پرتھوی راج نے چھوڑا نہیں، ہر جگہ سخت چوکیاں ہیں، کوئی بھی راستہ اندر داخل ہونے کا نہیں ہے. بہت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ضیاء الرحمن اب تو کفرستان میں نہیں، اب تو اسلام میں ہے. عقیدہ یہ رکھ راستے بادشاہ نہیں بناتے، اللہ رب العزت بناتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا تجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو گیا، اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کنکریاں اچھالی اور کہا چلو بتاؤ ہمیں کون سی چوکی بند ہے اور کون سا ناکہ بند ہے. سرکار غریب نواز کے ساتھ اس وقت چند فقیروں کی جماعت تھی، آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئے. جس چوکی سے گزرتے تھے ضیاء الرحمن کہتا ہے میں کانپتا تھا، لوگ یہاں پر قتل کے در پہ تھے، لیکن حضور سرکار غریب نواز وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں، نہ ایک فوجی دیکھتا ہے نہ ایک سپاہی پوچھتا ہے، کوئی قریب آتا نہیں ہے. سرکار غریب نواز ان چوکیوں کے درمیان سے ہی اندر ہندوستان تشریف لائے. اس نے پوچھا ضیاء الرحمن نے یہ شکل بھی وہ آپ کی پڑھ چکے، دیکھ چکے، اس کے باوجود آپ کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا دیکھتا غریب نواز کے جمال کو وہ ہے جسے اللہ دکھانا چاہے. اللہ جسے دکھانا چاہے وہ معین الدین کو دیکھے، اور اللہ جس کی آنکھوں کو بند کر دے اسے کوئی معین الدین نظر نہیں آتا. ہندوستان تشریف لائے. مجھے یہ باتیں کرنے میں اس لیے مزہ آتا ہے میرے عزیزوں، لوگ ہزار رکاوٹیں ڈالیں، اسلام کسی ایسے درخت کا نام نہیں ہے جو مرجھا جائے. یہ وہ عظیم طاقتور درخت ہے جو مضبوط زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے بھی اوپر نکل آتا ہے. یا اس قوت والے پانی کا نام ہے جس پانی کا راستہ کوئی پتھر اور چٹان بھی نہیں روک سکتی. اسلام تیری نبض میں، بلکہ شاعر نے جو کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دلی آئے. دلی پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا، سب جگہ ہلچل ہو گئی کہ وہ درویش آ گیا جس کی لوگوں کو تلاش تھی لیکن ہمت کسی کی نہیں ہوئی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو جو غربا اور مساکین تھے وہ سب ٹوٹے ہوئے آ جاتے تھے، اس لیے کہ جملوں میں بلا کی تاثیر تھی. آپ جس کے لیے دعا فرماتے اسی دن وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، سیراب ہو جاتا. دلی میں ایک بہت بڑی خبر پھیلی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مؤثر دعائیں، آپ کے کمالات، آپ کے کرامات. بھیڑ لگتی گئی، چوکیاں دیکھتی رہ گئیں اور بہت سارے سپاہی پکڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ہو نہیں سکا. یہاں تک کہ میرے عزیزوں اب حالات ایسے بھی آئے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں اجمیر کا سفر کرنا ہے. پرتھوی راج کو خبر دے دی گئی کہ وہ دلی پہنچ گیا ہے اور اجمیر بھی آنے والا ہے. کہا کیسے آیا؟ کہا انہی چوکیوں کے بیچ میں سے آیا، وہیں سے آیا، کوئی نہیں دیکھ پایا. تو جتنی اس راستے پر چوکیاں تھی، جتنے فوجی تھے، سب کا اس نے قتل کروایا، سب کو مار ڈالا، قتل کروایا. اور اجمیر کی دھرتی کے آس پاس اور سخت پہرے لگائے. اس کی ماں نے بلایا اور کہا میں علم کہانت میں دیکھ چکی، اب اس درویش کا راستہ روکنا بیکار ہے، چھوڑ دے اور اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کر ورنہ ذلت و رسوائی ہوگی اور بڑی بری موت مارے جائیں گے. ماں نے کہا بیٹے کو، جو پرتھوی راج کی ماں تھی، سمجھایا لیکن وہ غصے میں لال پیلا تھا. اس نے کہا میں طاقت استعمال اگرچہ نہیں کروں گا لیکن وہ درویش جو باطنی طاقت لے کر کے آئے اسی طرح کی طاقت میں بھی اس کے لیے استعمال کروں گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے دیکھتے اجمیر محلہ بھی پہنچ گئے، اجمیر بھی آئے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں کہ گھومتے پھرتے بھٹکتے کوئی اس طرح سے نہیں پہنچ گیا، بلکہ غریب نواز کے آنے کی اطلاع ہند کے کفر کو خبر تھی
اور یہاں کوہرام مچا ہوا تھا, آلریڈی پہرے لگے ہوئے تھے, روکنے کے لیے سارے انتظامات تھے. ان تمام تر دروازوں کو پھلانتے ہوئے شہنشاہ ہند اجمیر کی دھرتی پر تشریف لایا ہے. اور اس کے بعد سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے بعد جو آپ کے اوپر سختیاں ہوئی وہ ایک دو نہیں, بہت ساری ہیں. آپ کو آتے ہی لوگوں نے گھیرنا شروع کیا, لیکن کئی لوگ, یہاں تک کہ تاریخ میں بتایا دلی سے اجمیر جانے تک راستے میں, دلی سے اجمیر جانے تک راستے میں 7,000 لوگ اسلام میں آ چکے تھے. وہ جس راستے سے گزر جائیں شمع اسلام کو روشن کرتے چلے جائیں, وہ خوشبو پھیلاتے ہوئے چلے جائیں. جب آپ اجمیر معلیٰ میں آئے تو آپ جہاں بیٹھے وہاں سے اٹھایا گیا یہ کہہ کر کے کہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں پر, اٹھ جاؤ. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارے بادشاہ کے راجا کے اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں, ہم اٹھ جاتے ہیں. وہ اونٹوں کو بٹھایا گیا, اس کے بعد وہ اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے. دن گزر گیا, رات گزر گئی, اٹھتے نہیں تھے. مار مار کر کے کھینچا گیا, اٹھتے نہیں تھے. اس لیے کہ غریب نواز کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ اونٹ ہی بیٹھے رہے ہیں. گفت ہے او گفت ہے خدا بوت, فارسی میں کہا گیا اللہ کے ولی کا جو قول ہوتا ہے وہ در حقیقت رب ذوالجلال کا کلمہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے معافی تلافی کی. لوگوں کو خبر ہو گئی کہ اس درویش کی طاقت معمولی نہیں ہے, اور اونٹوں کو آپ نے اٹھنے کا حکم دیا تو دوبارہ اٹھائے گئے. پرتھوی راج نے کہا کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا, جو یہ اپنی باطنی قوت کا استعمال کرتا وہی میں کرتا ہوں. تو وہاں پر موجود جو سب سے بڑا جادوگر تھا ان کا اجے پال جوگی, اسے بلایا گیا. بڑے انعامات اکرامات ساری چیزوں کا اعلان, اور اس کے ساتھ ایک بڑی فوج آئی. اب یہ جو مقابلہ ہوا ایک جادو کا اور ایک اللہ کے ولی کا. ولی کی کرامت ہوتی ہے, سحر اور شعبدہ بازی نہیں ہوتی. اجے پال جوگی نے آگ پھینکنا شروع کیا, لیکن ان میں سے آگ کی ایک چنگاری بھی غریب نواز کے جبے کو نہیں جلا سکی, اس لیے کہ وہ جھوٹی آگ تھی. جادو کی نظر بندی ہو سکتی ہے. پتھر پھینکنے کی کوشش کیا, آپ نے حصار فرما لیا تھا, اپنے ارد گرد گھیرا بنایا, آپ اور آپ کے مریدین تھے, ایک پتھر بھی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہوتا. اللہ جس کی مدد فرمائے میرے عزیزو, اس نے اپنی طاقت و قوت سے ہوا میں اڑنے کا عمل دکھایا. ہوا میں اڑنے کا عمل, سرکار غریب نواز کی لکڑی کی جو کھڑاؤں تھی, چپل نالین, آپ نے اسے حکم دیا اور کھڑاؤں اوپر اڑی اور اس کے سر کو مارتے ہوئے نیچے لے آئی. ابھی آخری بات تھی. اس نے ہر طرح کے حربے اپنا کر دیکھ لیے. اس کے بعد اسے پتہ چل گیا جادو کا مقابلہ جب جادو سے ہوتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک جادو دکھائے جا سکتے ہیں, لیکن یہاں جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں اللہ کے ولی سے ہے. اور کرامتیں ہیں جادو کو تو تہس نہس کر دیتی ہیں. اجے پال جوگی تھک ہار کر کے کہا میں ہند کا سب سے بڑا جادوگر ہونے کا فخر رکھتا تھا, مگر تمہارے جیسی طاقت میں نے آج تک نہیں دیکھی, اور سب کے سامنے تمہاری چپلوں نے مجھے نیچے اتارا ہے. تو پھر اگر غریب نواز کا ہاتھ پڑے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جائے, پیر پڑے تو پتہ نہیں تحت الثری میں پہنچ جائے. اس نے اسی وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف اسلام سے وابستہ ہوا اور بیعت بھی کیا. آپ نے اس کا نام عبداللہ بھی رکھا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آئے اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. ان تمام واقعات سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, عطائے رسول کا لقب بالکل پرفیکٹ ہے سرکار غریب نواز کی شان کے لیے, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں, اولاد میں سے بھی ہیں, اور عالم ہونے کے اعتبار سے نائب رسول بھی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جس طرح دشمن آتے مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, لیکن اخلاق رسول دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتے, اسلام میں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ عطا غریب نواز کو بھی عطا کی تھی. جو بھی دشمن آتا تھا وہ آپ کا مرید بھی ہو جاتا. یہاں تک کہ عورتیں بھی آئیں بہکانے کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, کئی دن تک آتی رہی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اسلام میں داخل کیا. سب وہاں کے انا ساگر کا پانی بند کیا گیا, راستے روکے گئے. یہ ساری تکلیفیں جو میں نے عرض کیا اسلام کی شوکت کو روکنے کے لیے, اسلام کی بڑھتی ہوئی توانائی اور قوت کو روکنے کے لیے. اے مسلمانوں, اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرتھوی راج ہماری مسجدوں کو روکتا ہے یا ہمارے مساجد اور منابر اور معابد کے لیے روڑے اٹکاتا ہے, تو ڈرنے کی بات نہیں. جو غریب نواز کی قوم ہند میں آباد ہے انشاءاللہ العزیز, جیسے اجمیر معلیٰ میں میرے مولا نے مدد فرمائی تھی, ہند کے غریب نواز کے مریدین کی آج بھی مولا ویسی مدد نازل فرمائے گا. شرط
یہ ہے کہ یہ ہندی مسلمان سرکار غریب نواز کے مشن پر تو آ جائیں، آپ اپنے مشن پر آ جائیں، آپ اپنی توانائی اور قوت یہاں پر دنیا حاصل کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہ لگاؤ۔ اے جوانوں، اے نوجوانوں، تمہیں تو ایک کوئی حسن والی پری دکھا دی جائے، ایمان خراب ہو جائے، لوگ دولت دکھا دیں تو تم اپنا سارا منصب چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ۔ ایک بات یاد رکھ لینا کہ آپ سرکار غریب نواز کے عاشق ہو اور ان کے سچے پیروکار ہو تو تمہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا مجھے حسن دکھائے گی، جمال دکھائے گی یا مال و دولت دکھائے گی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دو۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر جیتا رہا مسلمان تو میں سمجھتا ہوں تمہیں کیا، تمہاری جوتیوں کو بھی خریدنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی، کوئی نہیں خرید سکے گا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم آج عقیدت مندانہ طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج چھٹی شریف ہے، عرس غریب نواز ہے۔ اجمیر معلیٰ میں ایک سماں بدا ہوگا، نورانی برکھا برس رہی ہوگی، آپ کی تربت انور پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس لیے کہ وہ سلطان الاولیاء ہیں۔ اور جب آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، اولیاء کاملین نے یہ لکھا ہے، ہند کے سارے اولیاء کرام سرکار غریب نواز کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا جب سرکار غریب نواز دولہے کی شکل میں مظہری پر آرام فرما ہو اور آپ کے کسی جانب بختیار کاکی ہوں، کہیں نظام الدین اولیاء ہوں، صابر کلیری ہوں، فرید الدین گنجے شکر ہوں، اور اولیاء کاملین کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس موجود ہو۔ اگرچہ ہم اجمیر نہیں پہنچ سکے لیکن ہمارے دل آج بھی اجمیر معلیٰ میں ہیں، ہماری روحیں تربت غریب نواز کے بوسے لینے کے لیے بے قرار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ سرکار غریب نواز ہے جن کا نام لوگ کم جانتے ہیں۔ نام آپ کا معلوم ہے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن ہے، حسن نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو القاب ہیں آپ کے، یا تو معین الدین سے جانتے ہیں یا تو غریب نواز سے جانتے ہیں۔ یہی دو چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ معین الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی مدد کرنے والا، اور غریب نواز کا مطلب ہوتا ہے غریبوں کو نوازنے والا۔ ہمیں یہی دو چیزیں تو چاہیے ہی، ہمارے دین کی وہ مدد کرے اور ہماری غریبی میں وہ غریب نوازی کرے، یہی دو چیزیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان انہیں انہی دو القاب سے مشہور رکھا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ جو آپ کو لقب دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ میں بتا دوں۔ یہ دمشق کے یا بغداد کے کسی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی بھی، خواجہ اوحد الدین کرمانی اور کئی اولیاء جو غریب نواز کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت سبوں نے اپنی اپنی ایک کرامت کا اظہار کیا۔ سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ جو تم اپنی اپنی منازل طے کیے ہو بتاؤ، کہاں کہاں تک اپنے مقامات پر پہنچے ہو۔ ایک بزرگ نے اپنے مصلے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سونے کے سکے نکالے اور پیش کیا کہ میں جب کبھی اپنے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈالوں اللہ تعالیٰ مجھے سونے اور جواہرات عطا فرماتا ہے۔ اس میں خواجہ اوحد الدین کرمانی تھے، وہ اپنا جو عصا رکھتے تھے، عصے کو انہوں نے یوں مارا تو پورا عصا جواہرات کا یعنی چاندی کا بن گیا اور اس پر قسم قسم کے جواہرات تھے۔ اور ایک بزرگ نے مصلے کو کہا کہ اوپر اٹھ جا، تو بغیر کسی سہارے کے وہ ہوا میں موجود تھا۔ اسی اسنا میں سرکار غریب نواز خاموش بیٹھے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا معین الدین تم بھی اپنی کچھ چیزیں بتاؤ۔ تو بڑے اصرار کے بعد آپ نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم دو روٹیاں نکال کر رکھ دیں، پکی ہوئی دو روٹیاں تھیں۔ تو دوسرے اولیاء کاملین نے اپنے بڑے بڑے جو کرامات دکھائے، کسی نے سونے، جواہرات، چاندی اور بہت ساری چیزیں، اس میں روٹیوں کی کیا قیمت، تو سب وہاں رکھے ہوئے تھے، سونے، جواہرات، چاندیاں، اس میں دو روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ خواجہ عثمان ہارونی دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ان درویشوں کے درمیان ایک فقیر آیا اور کہا اے اللہ والوں کی مجلس، اے اللہ والوں، تمہارے گھر سے اور تمہارے دربار سے کوئی منگتا مایوس نہیں جاتا، بڑا بھوکا ہوں، بہت دیر کا بھوکا ہوں، مجھے تم لوگ کچھ کھلا دو۔ اس فقیر کو بلایا، خواجہ عثمان ہارونی نے اس سے وہ سونے کے سکے سب دے دیے، کہا لے کھا لے۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے، چاندی دے دیا، اس کو کھا لے پیٹ بھر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ جو آپ کے سامنے دو روٹیاں رکھی ہیں وہ مجھے چاہیے۔
ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो रोटियां उठाई और दी, और सारे औलिया जो बैठे थे उनसे कहा तुम सबों ने अपनी अपनी करामात दिखाई अपनी जगह पर, लेकिन मेरा मोइनुद्दीन वो दिखाया जो गरीबों की जरूरत है, जो उम्मत मुस्तफा की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गरीब नवाज उस दिन से कहा जाने लगा, बल्कि और भी दीगर वजह तस्मिया के वाकयात बयान किए जाते हैं। आज हम सब की अकीदत अजमेर मोहल्ला से वाबस्ता है। ए मुसलमानों, आखिरी में आप सबको ये नसीहत करना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, कुछ साधु संत पंडित जिन्होंने सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां की, मैं उनकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूं और इंतजार करता हूं चंद दिनों के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पृथ्वीराज का हुआ था, या तो फिर इंतजार करो कि कोई खड़ाऊ आए जो तुम्हारे सरों पर भी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो उन्हें हिदायत दे या तो फिर हिलाक फरमाए। जो गरीब नवाज की शान में हर्जा सराई करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच फरमाया मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। जिसकी हिम्मत है वो अल्लाह से जंग करे। जिन्होंने छेड़ा है गरीब नवाज को वो दर हकीकत अल्लाह से जंग को छेड़ चुके हैं। इंतजार करना मेरे अजीजों, बड़ी बुरी मौत वो मारे जाएंगे। लेकिन मैं अपने माशरे में भी ये कहूंगा, कोई बदअकीदा आकर के शान गरीब नवाज में गुस्ताखियां करता है तो फौरन अपनी मजलिसों से उसे पाक कर दो, या अपनी मजलिसें उससे पाक करो और उठ जाओ, इसलिए कि अल्लाह का अजाब आ सकता है। कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ हो सकती है। औलिया की दुश्मनी और गुस्ताखी में कभी ना जीना, बल्कि उनके कदमों से वाबस्ता रहकर उनकी गुलामी में ही जीते रहना। इसलिए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक बार दिल्ली में आप अपनी खानका में एक औरत आई और हामला थी, सीधे इल्जाम लगाया। बादशाह अल्तमश था उस जमाने में, शमसुद्दीन अल्तमश, उसके पास आकर कहती है औरत कि मुझे पाक कर दीजिए, मेरा निकाह करा दीजिए। कहा किससे निकाह कराएं? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, इन्होंने मेरे साथ जिना किया है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी तोहमत, पेट में बच्चा है और आकर औरत कहती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बच्चा, ये उसका बच्चे का बाप है, निकाह करा दीजिए। तो बादशाह सख्ते में रह गया, हैरत में रह गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया, आप पसीना पसीना हो गए, आप इसी असना में आंख बंद करके अपने पीर मुर्शिद की तरफ लौ लगाते हैं जो अजमेर मोहल्ला में थे। सरकार गरीब नवाज की तरफ लौ लगाया और कहा, ऐ गरीब नवाज, तुम्हारे गुलाम की इज्जत पर आज बात आ गई है। आपने आंख खोला, दरबार अदालत में बादशाह भी है, औरत भी है, आप भी हैं। आंख खोलते ही देखा सरकार गरीब नवाज अदालत में मौजूद है, वहां मौजूद थे। लोगों ने आपकी दस्तबोसी की, कदमबोसी की, और बादशाह खड़ा हो गया। कहा सुल्तानुल औलिया आप कैसे तशरीफ लाए? कहा मुझे मेरे बच्चे ने याद किया, मेरे मुरीद ने याद किया, इसलिए मैं आ गया। बचा बता कुतुबुद्दीन तेरे साथ क्या हुआ? कहा यह औरत मुझ पर इल्जाम लगाती है। सरकार गरीब नवाज ने उस खातून को करीब किया, कोई सवाल जवाब नहीं, बल्कि बादशाह अल्तमश से कहा, मैं तुझे गवाही दिलाता हूं, इस औरत के अंदर, पेट के अंदर जो बच्चा है उसका बाप कौन है? गरीब नवाज ने दूर से मुखातब करके कहा, औरत नहीं, ना ही कोई दूसरा, ऐ पेट में मौजूद बच्चे, तू बोल तेरा बाप कौन है? पेट के अंदर से आवाज गूंजने लगी। अदालत में सारे लोगों ने सुना, वो बच्चा पुकार रहा था, मेरी मां फाहिशा है, मेरी मां सानिया है, फला से इसने बदकारी की है। कुतुब साहब ने कभी आज तक इसके ऊपर नजर तक नहीं दौड़ाई। वो औरत शराबूर हो गई पसीने में, फिर रो कर कहने लगी, चंद लोगों ने पैसे देकर के मुझे इल्जाम लगाने के लिए भेजा था। बादशाह ने सख्त सरजनिश की। मैं इस वाक़े को इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कुतुब साहब जो खुद वली कामिल हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक वली कामिल का नाम है, लेकिन जब उनकी इज्जत पर भी बात आ गई, उन्होंने दरबार गरीब नवाज में लौ लगाया और फिर मदद भी आई। इसीलिए मुसलमानों, आज मैं ये कहूंगा, अगर हमारी इज्जत पर बात आ जाए, अगर हमारे ऊपर कभी मामला आ जाए, एक बार बंद आंखों से अजमेर की तरफ लौ लगाओ और कहो, ऐ गरीब नवाज, मैं किसी मोदी की सरजमीन पर नहीं रहता, मैं गरीब नवाज की सल्तनत में रहता हूं। ऐ बादशाह आप है मेरे, सरकार आप है मेरे, अगर मेरी इज्जत पर बात आ गई है तो मेरी मदद आपके जरिए से होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज मदद पहुंचेगी। इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया है, बगर दाबे बला उस्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शकिस्तारा तू पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।